بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی علوم میں تحقیق کے اصول و ضوابط کا سبق نمبر 33 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے فن حدیث کے چند اہم مصادر، یعنی اس سے پہلے ہم نے اسی عنوان سے دو سبق پڑھے تھے، پہلا حصہ دوسرا حصہ۔ آج ہم ایک تیسرا حصہ پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 33 میں۔ سبق نمبر 33 میں سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں علوم الحدیث کے اہم مصادر۔ علوم الحدیث کے اہم مصادر میں سے ایک کتاب کا عنوان ہے، کتاب کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ قاضی حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رام ہرمزی کی یہ کتاب اصول حدیث کے بارے میں لکھی گئی سب سے قدیم کتاب۔ یعنی اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ علوم الحدیث سے مراد یہ ہے کہ وہ کتابیں جو علم حدیث کی اصطلاحات یا اس میں جو دیگر درجہ بندی کے اعتبار سے یا اس کے فن کو سمجھانے کے اعتبار سے، حدیث کے فن کو سمجھانے کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے تاریخ بیان کرنے کے لیے، اقسام بیان کرنے کے لیے، روایت اور سند کی بحث بیان کرنے کے لیے، حدیث پہ احکام لگانے کے طریقے بیان کرنے کے لیے، ان سب کی وضاحت کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ علوم الحدیث کے نام سے جانی جاتی ہیں، وہ علوم الحدیث کا فن کہلاتی ہیں۔ تو ایسی کتابیں کون کون سی ہیں جو مصدر کا درجہ رکھتی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلی کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یہ علامہ رام ہرمزی کی یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی ایک جلد میں ڈاکٹر محمد حجاج الخطیب کی تحقیق کے ساتھ 1971 عیسوی میں بیروت کے دارالفکر سے شائع ہوئی تھی۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے نمبر معرفت علوم الحدیث کا۔ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم النیشاپوری نے اس کتاب میں علوم حدیث کی 50 انواع ذکر کی ہیں۔ یہ کتاب ڈاکٹر معظم حسین کی تحقیق کے ساتھ 1937 میں مصر سے شائع ہوئی۔ یعنی امام حاکم نیشاپوری کی کتاب معرفت علوم الحدیث بہت ہی اہم کتاب ہے، بعض جگہ یہ نصاب کا حصہ بھی ہے، جیسے کہ خود علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات کے ایم اے میں یہ نصاب کا حصہ ہے۔ اس کتاب میں امام حاکم نیشاپوری نے فن احادیث کو سمجھانے کے لیے فن حدیث کو سمجھانے کے لیے جو اصطلاحات، اقسام اور روات کی بحث، سند کی بحث، درایت کی بحث، یہ تمام چیزیں سمجھانے کے لیے بہت اس 50 انواع ذکر کی ہیں، یعنی پوری کتاب 50 انواع پر مشتمل ہے۔ تیسری کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، حافظ ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی کی یہ کتاب ہندوستان سے شائع ہوئی تھی۔ اس میں آپ نے علوم حدیث کے اصول و دقائق کو جمع کیا ہے۔ خطیب بغدادی نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی، جس پر ڈاکٹر محمد حجاج الخطیب کی تحقیق موجود ہے۔ یعنی خطیب بغدادی جو ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اور آپ کی تاریخ کی بھی کتاب ہے تاریخ بغداد کے نام پہ، تو آپ کی علم حدیث میں جو کتاب وہ الکفایہ فی علم الروایہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی دوسری کتاب کا نام الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع بھی فن حدیث کی اہم کتاب مانی جاتی ہے۔ چوتھی کتاب الالماع فی الی معرفت اصول الروایہ و تقیید السماع، قاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ یحسبی کی یہ جامع کتاب ان سے پہلے مؤلفین کے افادات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب سعید احمد صقر کی تحقیق کے ساتھ 1970 عیسوی میں مصر کے دارالتراث اور پھر تیونس کے المکتبۃ العتیقہ سے شائع ہوئی۔ یعنی قاضی ابو الفضل عیاض بن موسیٰ یحسبی نے اپنے سے پہلے جو علم حدیث کے اساتذہ گزرے ہیں یا اساتذہ علم حدیث جو گزرے ہیں
ان سے جو آپ نے استفادہ کیا تھا ان افادات کو آپ نے جمع کر دیا ہے۔ علوم الحدیث، امام ابو عمر عثمان بن عبد الرحمن شہرزوری ابن الصلاح کی یہ کتاب 6 اور 7ویں ہجری میں لکھی گئی جامع اور عمیق ترین کتاب ہے۔ یہ کتاب مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے۔ آج کل یہ مدارس کے نصاب کا حصہ ہے اور تکمیل علوم کے شعبے میں یا جو بھی تکمیلات کے شعبے ہوتے ہیں حدیث پڑھنے والوں کے لیے یہ بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ مقدمہ ابن صلاح بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ آپ نے اس میں علوم حدیث کی 65 انواع ذکر کی ہیں، یعنی یہ کتاب کل 65 انواع پر منقسم ہے۔ یہ کتاب کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے اور اس کا ایک ایڈیشن ڈاکٹر نور الدین اترکی کی تحقیق کے ساتھ 1966 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، امام جلال الدین سیوطی نے اس کتاب میں امام نووی کی التقریب والتیسیر لمعرفت احادیث البشیر والنذیر کی شرح کی۔ آپ نے اس میں علوم حدیث کے دقائق اور فوائد کثیرہ کو جمع کیا۔ یعنی علامہ سیوطی کی یہ کتاب تدریب الراوی، اس کا بہت ہی کثرت سے حوالہ دیا جاتا ہے، خاص طور سے جب رجال کی بحث کرتے ہیں لوگ، حدیث کی تحقیق کرتے ہیں تو علامہ سیوطی کا حوالہ دیتے ہوئے اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور تدریب الراوی مستقل ایک کتاب علم حدیث پہ لکھی ہوئی کتاب بھی ہے، بلکہ دراصل یہ امام نووی کی کتاب کی شرح ہے۔ امام نووی کی حدیث کی جو کتاب ہے وہ التقریب والتیسیر لمعرفت احادیث البشیر والنذیر ہے۔ یہ پورا نام ہے امام نووی کی کتاب کا جو فن حدیث میں لکھی گئی ہے، اور خاص طور سے پھر وہ احادیث البشیر والنذیر بس اس کے لیے لکھی گئی تھی۔ اب اس کتاب کی شرح امام سیوطی نے کی۔ اب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح کرتے ہوئے علم حدیث سے بھی بحث کی، فن حدیث سے بھی بحث کی، جو علوم الحدیث کے ضمن میں بیان جو باتیں علوم الحدیث کے ضمن میں آتی ہیں ان کو بھی تفصیل سے بیان کیا۔ یہ کتاب 1966 عیسوی میں پروفیسر عبدالوہاب عبداللطیف کی تحقیق کے ساتھ 2 اجزاء میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔ توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار، علامہ محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی کی یہ کتاب چند قابل اعتراض مسائل کے باوجود ایک عمدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب محمد محی الدین عبدالحمید کی تحقیق کے ساتھ 1366 ہجری میں مصر سے شائع ہوئی تھی۔ قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، بلاد شام کے علامہ محمد جمال الدین قاسمی کی اس کتاب میں علوم حدیث کے بنیادی مسائل و دقائق اور اس بارے میں علماء کی آراء کو آسان انداز میں ذکر کیا گیا۔ اس کتاب کا ایک ایڈیشن 1961 میں قاہرہ سے شائع ہوا تھا۔ توجیہ النظر الی اصول الاثر، عالم محقق شیخ طاہر الجزائری کی اس کتاب میں علوم حدیث کے بہترین مسائل و نکات اور علماء سابقین کی کتابوں میں موجود فوائد کثیرہ کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ کتاب 1329 ہجری میں مصر سے اور ایک مرتبہ لبنان سے بھی شائع ہوئی ہے۔ قواعد فی علوم الحدیث، پاکستان کے مایہ ناز عالم اور محقق علامہ ظفر احمد عثمانی تھانوی کی یہ کتاب حدیث کے قواعد، اصول اور علوم پر مشتمل ایک مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کا تیسرا ایڈیشن شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی تحقیق کے ساتھ 1972 عیسوی میں حلب کے مکتبہ المطبوعات الاسلامیہ سے شائع ہوا تھا۔ علوم الحدیث و مصطلحہ، ڈاکٹر سبحی صالح نے اس کتاب میں علوم حدیث کو عمدہ علمی انداز میں پیش کیا۔ یہ کتاب 1959 عیسوی میں جامعہ دمشق سے شائع ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کئی مرتبہ لبنان سے بھی شائع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب نے موجودہ زمانے کی ضرورت کے مطابق علوم حدیث کو انتہائی عمدہ اور درسی انداز میں پیش کیا۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے بہت سی کتابوں پہ خاص طور سے علم حدیث کی کتابوں کے بارے میں پڑھا کہ ڈاکٹر محمد عجاج الخطیب کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب شائع، یعنی اس سے پہلے علامہ نے کئی کتابوں کی تحقیق کی
اور تحقیق کر کے ان کتابوں کو شائع کرایا، ان کی تحقیق و تخریج کی فرائض انجام دی. پھر اس کے بعد آپ نے مستقل علوم حدیث میں کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام رکھا اصول الحدیث. اور اس میں موجودہ زمانے کے سمجھ کو، موجودہ زمانے کے عوام جو ہے اس کی سمجھ کے اعتبار سے، یا اس کا جو لیول ہے یا اس کی جو ضرورت ہے، ان تمام کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے علم حدیث کی یہ کتاب مرتب کی. اس کتاب میں اس علم کے فروع اور اصول کے درمیان موجود تعلق کو بھی واضح کیا گیا. یعنی آپ نے یہ بتایا کہ کون سے مسائل اصل کا درجہ رکھتے ہیں اور کون سے مسائل فرع کا درجہ رکھتے ہیں. اس میں حدیث کی حفاظت اور علماء کی اس میدان میں لاسانی اور بے مثال محنت پر بھی روشنی ڈالی ہے. یعنی جو تدبیر حدیث، کتابت حدیث کی جو بحث ہوتی ہے اس پہ تفصیل روشنی ڈالی گئی ہے. ڈاکٹر محمد اعجاز نے اپنی کتاب کا اختتام علوم حدیث کے اہم مباحث پر کیا ہے. یہ کتاب 1971 میں لبنان کے دارالفکر سے شائع ہوئی تھی. کتاب الشہاوی فی مصطلح الحدیث، پروفیسر ابراہیم دسوقی شہاوی کی یہ کتاب 1966 میں شائع ہوئی تھی. لمحات فی اصول الحدیث والبلاغۃ النبویہ، ڈاکٹر محمد ادیب صالح کی اس کتاب کا پہلا جز 1970 میں دمشق سے شائع ہوا تھا. منہج النقد فی علوم الحدیث، ڈاکٹر نور الدین اترکی کی یہ کتاب درمیان سائنس کی ایک جلد میں 1972 میں شام کے دارالفکر سے شائع ہوئی تھی. یہ وہ علماء ہیں ڈاکٹر، جیسے کہ ڈاکٹر سبحی صالح، ڈاکٹر نور الدین اترکی، جن لوگوں نے پہلے بہت سی کتابوں کی تحقیق کی. جو قدیم کتابیں تھی حدیث کی، قدیم محدثین، جو قدیم مصنفین گزرے ہیں اس فن کے، ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی تھی، پہلے ان لوگوں نے ان کتابوں کی تحقیق کر کے ان کو شائع کی. اس کے بعد پھر انہوں نے اس موضوع پر اپنے زمانے کی رعایت کرتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے، اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے پھر آپ نے یہ کتاب لکھی. علوم الحدیث کی کتابوں کو پڑھا تھا کہ ان کو سمجھا تھا کہ کون کون سی کتابیں علم حدیث میں لکھی گئی. وہ ان کتابوں میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. اس کے بعد پڑھا معرفت علوم الحدیث کے بارے میں، الکفایہ فی علم الروایہ، الالماع الی معرفت اصول الروایہ وتقیید السماع، علوم الحدیث، تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، توضیح الافکار لمعانی تنقیح الانظار، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، توجیہ النظر الى اصول الاثر، قواعد فی علوم الحدیث، علوم الحدیث ومصطلحہ، اصول الحدیث، کتاب الشہاوی فی مصطلح الحدیث، لمحات فی اصول الحدیث والبلاغۃ النبویہ، منہج النقد فی علوم الحدیث. ان تمام کتابوں کے بارے میں آج کے اس سبق میں ہم نے پڑھا.